درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی پیاری اور ذہین قوم کی بیٹیاں جو گاڑا اور قصور کے اسکولوں سے تشریف لائی ہیں، آپ کے والدین بہت قابل احترام والدین، آپ کے اساتذہ کرام انتہائی قابل احترام منسٹر ایجوکیشن جناب رانا مشہور صاحب، محترمہ ڈاکٹر عائشہ غوث صاحبہ منسٹر فائنانس، جناب چیف سیکرٹری پنجاب کیپٹن زاہد، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب وائس چیئرمین پنجاب ایجوکیشن اینڈاؤمنٹ فنڈ، آنریبل منسٹرز، جناب سیکرٹری ایجوکیشن اسکولز جبار شہین صاحب، سرکاری افسران، میڈیا کے قابل احترام ساتھی، پارلیمنٹیرینز، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ایک بہت عظیم دن ہے۔ بھائی کیمرہ آپ ایک طرف ہو جائے، او مسٹر، او بھائی، آج ایک بڑا عظیم دن ہے کہ آج قوم کی وہ عظیم بیٹیاں جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں، ان کی تعلیم کے انتظامات کو اور بہتر بنانے کے لیے اور عزت اور وقار کے ساتھ ان کی تعلیمی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو بیٹی آئی تھی حیا بتو، اس کی بہت خوبصورت اور دل کو گرما دینے والی باتیں سنی ہیں آپ نے۔ اور ابھی قوم کی یہ عظیم بیٹی جو یہاں پر تشریف فرما ہے، بشرا، جب میں نے ان کو خدمت کارڈ تقسیم کر رہا تھا تو میں ان سے پوچھا، بلکہ تمام بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، تو اس بشرا بیٹی نے کہا کہ میرے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، اور 3 بہنیں صرف۔ اندازہ کریں کہ کس طرح یہ خاندان زندگی کے اندھے تھپڑوں کا مقابلہ کر رہا ہوگا۔ ایک والدہ ان کے لیے ایک چھت اور سائے کا کام دے رہی ہیں، اور 3 بہنیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان، جس کو حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون پاکستان کے لیے ادا کیا، اور یہ بشرا بیٹی اور وہ بطول بیٹی، اس طرح کی لاکھوں یہ دوشیزائیں اس ملک کے اندر ہیں، بیٹیاں ہیں، بطول اور بشرا جیسی اس پورے ملک کے اندر۔ چند دن پہلے ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو مجھے اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آپ بچیوں کے لیے جو تعلیمی وظائف ہیں اس کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہے ہیں،
میں نے کہا بالکل. اور وہ صاحب اس ملک کے ایک بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں. میں نے کہا دیجیے گا. اور وہ صاحب نہیں ہیں، وہ صاحبہ ہیں ایکچولی، اور بہت اسکول چلاتی ہیں. بڑے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عنایات دی ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ یہ وظیفے نہ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس سے انرولمنٹ سسٹینیبل نہیں بنتی. یعنی اسکولوں میں جو داخلے ہیں وہ اس سے انکریج نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھتے. وہاں پر ایک اور صاحب بیٹھے تھے اور وہ بھی بہت، خدا نے ان کو بہت عنایات دی، بہت وسائل دیے. انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی. میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ان کہ جی میری 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. تو میں نے کہا آپ کی بیٹی بس میں جاتی ہے اسکول یا کار میں جاتی ہے؟ کہ جی کار میں جاتی ہے. میں نے کہا کہ اور بالکل یہی مکالمہ ہوا. میں نے کہا کہ کچے گھر میں رہتی ہے یا ایک محل میں رہتی ہے؟ یعنی میرا سب محل تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا گھر ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی بچی جو ہے وہ خود گھر کے کام کرتی ہے یا ملازم ہے؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے ملازم ہے. تو میں نے کہا بس یہی جواب ہے. آپ ان قوم کی بیٹیوں کو کار نہیں، ان کو ایک موٹر بائک دے دیں اور ان کے گھر میں ان کے جو جائز اخراجات ہیں وہ مہیا کر دیں. تو میں پھر 6 ارب روپیہ ان کو نہیں دوں گا، کوئی میں ہسپتال بنا دوں گا، لیکن آپ پیسے نکالیں اور ان کے لیے آپ یہ ہے وہ پاکستان کہ بطول اور اس بیٹی کو ان کی حالت ذات کو نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا، اور اس ساری اشرافیہ کو نہیں پتا کہ یہ لاکھوں بیٹیاں قوم کی عظیم ماں باپ کی بیٹیاں ہیں. یہ بھی اتنے ہی عظیم پاکستانی جتنا کوئی امیر آدمی ہوگا، کوئی کبیر ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی پارلیمنٹرین ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی سرمایہ کار ہوگا. اس سے یہ کم قابل اور شریف زادیاں نہیں ہیں. ان سے زیادہ ہوں گی، ان سے زیادہ ہوں گی. لیکن ان کے گھر میں والد موجود نہ ہو اور دنیا سے وہ کوچ کر گیا ہو، اور والدہ محترمہ اس بچی کی اور اس طرح کی لاکھوں بچیوں کی بود و باش کے لیے نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا کس طرح مقابلہ کر رہی ہوں گی، کس طرح گرمیوں اور سردیوں میں اپنے بچوں کے اوپر سائے کی طرح ہاتھ رکھ کر کس طرح ان کا پیٹ پالتی ہوں گی. اور پھر تعلیم کے لیے اسکولوں میں بھجوانا، ان کے لیے وردی یونیفارم مہیا کرنا، ساکس، جوتیاں، اور عید شبرات پر ان کے لیے بھی خوشی کا سامان پیدا کرنا، یہ کوئی عام چھوٹا موٹا یہ چیلنج نہیں ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے ان کو کہا کہ خدایا آپ گاڑیاں چھوڑ دیں، آپ گاڑیاں چھوڑ دیں، آپ اپنی دولت میں سے ان کو موٹر بائکس لے دیں، ان لاکھوں بچیوں کو، اور ان کو یونیفارم لے دیں. تو میں پھر یہ 6 ارب روپیہ نہیں دیتا، میں کسی کینسر کا ہسپتال بنا دوں گا. کیا آپ یہ شرط پوری کرتے ہیں؟ ان کے منہ کو تالے لگ گئے. کوئی جواب نہیں تھا. جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس آنکھ سے اور سمجھ سے اور سوچ سے ان بچوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ دولت کا جو پردہ ہے ان کی
ہمارے اس اشرافیہ کے آگے آ چکا ہے۔ دولت کی ریل پیل نے ہمیں اندھا کر دیا ہے کہ وہ پاکستان جس کو ہم خداداد ملک پاکستان کہتے ہیں اور جس کے لیے انہی بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی، اور آج وہ پاکستان بن جائے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے تو محل بناؤں اور شوفر ڈریون گاڑیوں میں ان کو اعلیٰ ترین اسکولوں میں بجاؤں، تو جب بطول کی بات آتی ہے اور اس یتیم بیٹی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو وظیفہ نہ دیں۔ واہ 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 واہ! میں سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے اس سوچ کے اوپر، اس سوچ کے اوپر لعنت ہے، کیونکہ یہ پاکستان بنا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تھا وہ خواب۔ چلو اگر وہ نہیں ہو سکا تو آپ ان کے زخموں کے اوپر مزید نمک تو نہ چھڑکیں، آپ ان کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاچی تو نہ کریں، آپ ان کی دل آزاری تو نہ کریں۔ اور اگر یہ رویہ ہم نے نہ بدلا تو مجھے کوئی شک نہیں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور قوم کی عظیم بیٹیاں سن رہی ہیں، اگر ہم نے ان رویوں کو تبدیل نہ کیا اور وسائل کو ان لاکھوں کروڑوں بے سہارا لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ پراستہ کرنے کے لیے ہم نے یہ وسائل ان کو مہیا نہ کیے، تو وہ وقت دور نہیں جب یہ ایک ہجوم ہوگا اور یہ وسائل چھین لیں گے، کیونکہ پاکستان اشرافیہ کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس میں 4 صوبے ہیں، جس میں گلگت بلتستان ہے اور جس میں آزاد کشمیر ہے۔ ان کا اتنا ہی حق ہے اس پاکستان کے اوپر، ان قوم کی بیٹیوں کا اتنا ہی حق ہے، بطول کا اتنا ہی حق ہے، اس بیٹی کا پاکستان کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا کسی چیف سیکرٹری کا یا گورنر کا یا کسی جرنیل کا یا جج کا۔ اور اگر میرا بس چلے تو 6 ارب کیا، میں 60 ارب روپے ان کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، اور تعلیم کے زیور سے یہ ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، پولیٹیشن بنے، سیاستدان بنے، جج بنے، اور قوم کی ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں۔ یہ وہ پاکستان ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ پاکستان جو نواز شریف کی قیادت میں ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی اور بات ہو نہیں سکتی، اور میں ایسی تنقیدوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے زندگی کا آخری لمحہ بھی اس ملک کی ترقی اور خوشحالی اور دکھی انسانیت کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے وقف ہے۔ کل بھی میں ملتان میں تھا اور ہسپتالوں کا میں دورہ کر رہا تھا، وہ بات کروں گا تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی، کسی اور دن انشاءاللہ میں اپنے ان تاثرات کو بیان کروں گا کہ ہسپتالوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بغیر سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں جائے بغیر میں یہاں پر ملتمس ہوں اپنے جوان ڈاکٹرز، میں یہاں پر ملتمس ہوں اپنے سینئر ڈاکٹرز کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر سے، سرجن سے، فزیشین سے، نرسز سے، ان سب سے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را اس دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں، اور وہ وقت جو آپ سڑکوں کے اوپر آ کر احتجاج کرتے ہیں، کیا اگر کسی غریب کی بیٹی کا علاج نہ ہو اور ہسپتال کے اندر غفلت کی بنا پر وہ بیچاری دم توڑ جائے تو اس کا تو کوئی حساب کتاب نہ پوچھا جائے،
اور کسی سیاسی یا ایک امیر کبیر کے بیٹے یا بیٹی سے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو تو پورے ہسپتال کے سٹاف کو لائن حاضر کر دیا جائے. یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں. یہی وجہ ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور قوم کی بیٹیاں سن رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں جو ہم سے پیچھے تھی آج ہم سے آگے نکل گئیں اور ہم آج اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. مگر ایسا زیادہ دیر نہیں ہوگا. اس ملک کے اندر اجالے آئیں گے اور اندھیرے ختم ہوں گے، انصاف کا بول بالا ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا اور عظیم بنے گا انشاءاللہ. یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اور آج اسی پروگرام کی بدولت میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اب کسی ماں کو یہ خوف چین سے بیٹھنے نہیں دے گا کہ میرے پاس وسائل نہیں اور میں اپنی بیٹی کو تعلیم نہیں دلوا سکتی، میرے پاس پیسے نہیں، میں اس کو کپڑے کہاں سے لا کے دوں. ہر وہ ماں اس صوبے کے اندر اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ عزت اور وقار کے ساتھ اپنی بچیوں کو اسکول میں بھجوانے کے لیے اپنا پورا کردار پہلے بھی ادا کرتی تھی اور مزید کردار ادا کریں گی، کیونکہ وسائل اس مالک کے ہاتھ میں ہیں. یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو سٹہ بازی کر کے ارب پتی بن جائیں اور کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جو رزق حلال کمانے کے لیے فجر کی نماز ادا کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے نکل جاتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں، مگر وہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے. کہاں سے بیمار بیٹے کے لیے علاج کے پیسے لائیں گے؟ کہاں سے بطول کے لیے یا اس بیٹی کے لیے وہ اپنے ان کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکیں گے؟ یہی وہ ذمہ داری ہے کسی اسٹیٹ کی، اور خاص طور پر ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کی، جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا کہ بغیر کسی امتیاز کے کون گورا ہے کون کالا ہے، کس صوبے سے اس کا تعلق ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، سب پاکستانی ہیں، ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. لیکن آج یعنی وہ پاکستان جس میں ہر ایک کو معاشرے میں ترقی کرنے کے لیے برابر مساوی مواقع ملنے تھے اور محنت، امانت اور دیانت کی بل بوتے پر اس نے ترقی کی دوڑ میں آگے جانا تھا اور اپنے خاندان میں، محلے میں اور ملک میں ممتاز ہونا تھا، اس کے بجائے سکہ راج الوقت سفارش دھونس اور دھاندلی ہو گیا. اور اس میں ایک ایسا کلچر بن گیا کہ اس کلچر کو، اس جمود کو توڑ کر آگے بڑھنا ایک بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. میں ان قوم کی بیٹیوں سے آپ کو بطور آپ کے بڑے کے نصیحت بھی کروں گا، مشورہ بھی دوں گا کہ عظیم بیٹیوں، آپ نے اب آگے بڑھنا ہے، آپ نے یہ جمود توڑنا ہے، آپ نے اس ملک کی تصویر بدلنی ہے، آپ نے پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال کا اور قائد کا پاکستان بنانا ہے. آپ نے رشوت کے خاتمے اور اس ملک میں دھونس، دھاندلی اور سفارش کے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک عظیم تحریک چلانی ہے. کیونکہ اسلامک ہسٹری میں کاسا بلانکا سے لے کر کوالالمپور تک ہزاروں اور لاکھوں مسلمان خواتین کے نام تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنا جھنڈا بلند کیا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. یہ قوم کی بیٹی ملالہ یوسفزئی حادثے سے پہلے لاہور تشریف لائی تھی، لاہور آئی تھی. 90 شارع قادم پہ میں ان کو ملا. جس طرح ہر سال ہم ایک مجلس ہم بناتے ہیں، وہاں پر ممتاز ترین بچوں اور بچیوں کو، ہائی اچیورز کو ہم ان کو ایوارڈ دیتے ہیں، تو وہ بیٹی بھی آئی تھی ملالہ یوسفزئی، اور اس کو میں ملا
اس نے بڑی شاندار شعلہ بیاں تقریر کی اور پھر اس کو حادثہ پیش آ گیا. اس طرح کے آپ دیکھیں عرفہ کریم ٹاور جس بچی کے نام ہم نے کیا ہوا ہے عرفہ کریم، وہ آئی ٹی ورلڈ میں چھوٹی عمر میں دنیا میں اس نے اپنا نام، اس نے پوری دنیا میں اس کا نام گونجا. اس طریقے سے بے شمار بچیاں جنہوں نے، اور آج بھی میڈیکل کالجز لے لیجیے گا، انجینئرنگ یونیورسٹی لے لیجیے گا، اور ان جو کو ایجوکیشن جہاں پر ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے گا، ہر جگہ قوم کی بیٹیوں نے قوم کے بیٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بیٹیاں آگے ہیں اور بیٹے پیچھے ہیں. یہ آپ کی خداداد صلاحیت ہے، اس کو آپ نے بروئے کار لانا ہے. مجھ سے صرف ایک وعدہ کرو اور وہ یہ، اور اس ہال میں اور کیمراز کے ذریعے پورے پنجاب میں 16 اضلاع میں ہم نے یہ خدمت کارڈ کا اجرا کیا ہے جس کی تفصیل آپ سن چکے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ، اور میں آپ کے والدین کو یقین دلاتا ہوں، میں اس یتیم بچی کی والدہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 1000 روپیہ آپ کو ماہانہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہمیں خدا نخواستہ شک ہے کہ یہ بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں. نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں. یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ وہ گھرانے اس بچی کی طرح جن کے والد اس دنیا میں نہیں. میں نے ان بچیوں سے پوچھا، بے شمار سے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی کسی ریڑھی والی دکان پہ وہ اجرت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، محنت کش ہے، کوئی کہیں پر ڈسپینسر ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے. میں نے سب سے پوچھا، اب مجھے بتائیں کہ ان کو اشرافیہ کو کیا حق پہنچتا ہے، اشرافیہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان عظیم بیٹیوں کے اس وظیفے کے اوپر تو تانا زنی کریں، اور قوم کی جو دولت ہے، وہ قوم کی جو آبادی ہے 10% سے بھی کم، 90% وسائل ان کے پاس ہوں اور 90% آبادی کے پاس 10% وسائل ہوں. اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کسی اور معاشرے میں ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتے. بالکل اس معاشرے کو ہم نے بدلنا ہے، اس نظام زر کو بدلنا ہے، اس کو ہم نے برباد کرنا ہے، اور خوشبوؤں کا ہم نے یہاں پر نگر بسانا ہے. اور وہ تعلیم سے ہوگا، وہ صرف اور صرف تعلیم کے زیور سے ہوگا. اور وہ جب زیور آپ پہن لیں گی تو آپ کو پھر سونے اور چاندی کے زیور کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی. وہ آپ کے قدموں میں وہ نچھاور کریں گے. آپ کا علم جو ہے وہ سونے اور چاندی کے زیور سے بہت مہنگا اور بہت قیمتی اور بہت قابل احترام ہوگا. اس لیے مجھ سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، آپ نے 80%، 80% آپ کی جو اسکول میں حاضری ہے وہ آپ نے پابندی سے کرنی ہے. آپ کریں گے؟ آپ ہاتھ کھڑے کریں اور آپ 80% کم از کم اپنے اسکول میں حاضر ہوں گے؟ زور سے جواب دیں، اس میں جواب نہیں آیا. آپ اپنے اسکول میں حاضر ہوں گے؟ اور یہی پیغام ان 4,60,000 بچیوں کو ان کیمراز کے ذریعے پہنچنا چاہیے. اور یہی پیغام اشرافیہ کی جو بیٹی اور بیٹے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، ان کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک کی ایک بڑی آبادی کی تعلیم اور علاج کے حوالے سے تانا زنی کی، تو پھر ایک انقلاب ایسا آئے گا جو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا. پھر کچھ نہیں بچے گا. خدا را ہم اس وقت سے بچیں اور ڈریں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفاہی مملکت بنائے، پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک بال اور قائد کا پاکستان بنائے. آج یہی پیغام میں نے آپ کے والدین کو دینا ہے کہ آپ فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، وسائل کی کوئی کمی نہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں.
اگر غربت ہے تو یہاں ہے. یہاں پر ہم امارت پیدا کر لیں, غربت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ یہاں پر جو غربت ہے وہ کرپشن سے اس کے شگوفے پھوٹتے ہیں, وہ لالچ سے اس کے شگوفے پھوٹتے ہیں. اگر ہم یہاں پر امارت پیدا کر لیں کہ یہ وسائل ہم سب کے ہیں اور پورے پاکستان کے عوام اس کے حقدار ہیں, تو پھر وہ وقت دور نہیں جب ہم مثالیں دیتے ہیں ایسے ممالک کی جن کے ہاں نہ تیل ہے, نہ وہاں پر تانبا ہے, نہ کوئلہ ہے, نہ کچھ اور ہے, بلکہ جنگ دوئم میں وہ تباہ و برباد ہو گئے. جاپان اور جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے. جاپان آج بھی 100% خام مال باہر سے منگواتا ہے, مگر اپنی تعلیم سے, اپنی انجینئرنگ سے, انوویشن سے, اپنی محنت سے اس خام مال کو مصنوعات میں بدلتا ہے اور پھر اربوں اور کھربوں ڈالر کی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنیات دی ہیں, پاکستان کو بے شمار وسائل دیے ہیں, پاکستان کو یہ عظیم ماں باپ کی طرح عظیم لوگ مہیا کیے. ہمارے پاس عظیم مائیں ہیں, یہ بچیاں ہیں, بچے ہیں. ہم اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں اور اپنی تقدیر بدل دیں گے اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غریب رہنا, ہم نے امیر بننا ہے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, وٹو صاحب تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے گے. اور شعیب العزیز, نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کا جو آخری شعر میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں, 1 منٹ بس میں ختم کر رہا ہوں بیٹا, اور وہ یہ ہے. وزیر اعظم نواز شریف میرے بڑے ہی قابل احترام بھائی بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, وہ ناراض نہ ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. جب اپنا قافلہ, ان کی ناراضگی کی بات میں اس لیے کیا کر رہا ہوں, پرویز بشیر صاحب کو کہتے ہیں تم شعر پرانے پڑھتے ہو. میں کیا کروں, یہ پرانے شعر ہی میرے زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. میں کیا کروں, انہی میں ہر چیز موجود ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دو, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.